سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا جو نہایت آسان ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ رہیں گے دنیا میں جہاں جہاں بستے ہوں، کیونکہ انشاءاللہ آج حضرت غوث الاعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کی افادیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ کوشش کریں گے کہ خطبات کا جو ایکچول متن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں، بہت لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ان خطبات کا ذرا تصور کیجئے کیا عالم ہوگا جن خطبات کو سن کر لاکھوں افراد گناہوں سے توبہ کر لیتے ہوں گے۔ ان خطبات کا کیا عالم ہوگا جن خطبات کو سن کر یہود و نصارہ ایمان لے آتے ہوں گے، اور ان خطبات کا کیا عالم ہوگا جن خطبات کو سن کر لوگوں کے جنازے اٹھ جایا کرتے ہوں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی، تقوی، پرہیزگاری کا دامن تھام کر لوگوں کے باطن سے واقف ہو کر ان کی عقل و فہم کے مطابق واعظ فرمایا کرتے تھے۔ بہت توجہ سے صاحب آج خطبہ بھی میری گفتگو کو سنیں، بلکہ ہمارے علماء کی گفتگو کو ضرور سنیے گا۔ 25 برس ظاہری علوم کی تحصیل، پھر 25 برس کی مدت تک مجاہدہ اور ریاضت کی غرض سے عراق کے صحراؤں اور بیابانوں میں رہنے والے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران نہ میں مخلوق کو جانتا تھا اور نہ مجھے وہ جانتے تھے۔ میرے یہاں رجال الغیب آیا کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت و تبلیغ اور تربیت اصلاح کا حکم ہوا۔ مجھ پر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ اس قدر غالب ہو گیا کہ میرے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا۔ ناظرین کرام، ابتدا میں چند افراد آپ کا آواز سنتے تھے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار نہ مانی، اور یہ سب لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لعاب کے فیضان کا ثمرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ وقت آیا کہ مدرسے کی جگہ تنگ ہو گئی، مدرسے کی توسیع کی گئی، پھر کھلے میدان میں مجلس واعظ کا انعقاد ہونے لگا، لوگ دور دور سے آتے۔ بقول حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کی بھیڑ کا یہ حال ہوتا کہ لوگوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ جاتی۔ عشاء کے وقت مجلس سے واعظ ہوتی، لوگ مشعلیں لے کر آتے۔ آپ کا دور مسلمانوں کے سیاسی نشیب و فراز، مذہبی کشمکش، مادیت پرستی اور اخلاقی بیراروی کا دور تھا۔ ان حالات میں آپ نے علم کی ترویج اور امت کی روحانی تربیت کے لیے ناظرین نہ صرف یہ کہ آپ نے خاموش انقلاب بپا کیا، بلکہ اپنے خطبات کے ذریعے قلوب پر لگے زنگ کو مکمل طور پر کھرچ کر رکھ دیا۔ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی کو عیاں کیا اور فکر آخرت کو لوگوں کے قلوب میں اجاگر کیا۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اعمال کی بنیاد توحید پر ہے۔ میرے غوث اعظم ناظرین بہت بڑے توحید پرست تھے، مسکنسپشنز ہیں آپ کی ذات کے حوالے سے جس کی کلیئرٹی آنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اعمال کی بنیاد توحید پر ہے، اور جس کے ہاں توحید نہیں اور نہ اخلاص ہے اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ اپنے عمل کی بنیاد توحید اور اخلاص پر مضبوط رکھ۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی پناہ بینائی کے بعد نابینائی،
وصل کے بعد جدائی، اور قرب و ترقی کے بعد تنزل، اور ہدایت کے بعد گمراہی، اور ایمان کے بعد کفر سے طالبان حق کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تجھے سب سے پہلے مشائخ کی صحبت کی ضرورت ہے، اور نفس، طبیعت اور ما سوا اللہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے دروازے سے چمٹ جا، یعنی مشائخ کے، پھر ان سے الگ ہو اور اپنی عبادت خانے میں اللہ کے حضور تنہائی اختیار کر لے۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو اللہ کے اذن سے حق کا رہنما اور ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، تم کب عقل سے کام لوگے؟ جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کا ادراک کب کرو گے؟ حق کے طلبگاروں کا طواف کرو، بس جب انہیں پالو تو جان و مال سے ان کی خدمت کرو۔ یہ طالبان حق اور سچے لوگوں خوشبو ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر روشن نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آفت تو تمہارے اندر ہے۔ تم بصارتوں میں، یعنی تمہاری بصارتیں نہیں ہیں، تم صدیق اور زندیق میں فرق نہیں کر پاتے، حلال و حرام میں فرق نہیں کر سکتے، زہر آلود اور غیر زہر آلود کا فرق نہیں کر سکتے، مشرک اور موحد، مخلص اور منافق، گناہگار اور تابعدار، طالب حق اور طالب دنیا کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ علم کے مطابق عمل کرنے والے مشائخ کی خدمت کرو تاکہ وہ تمہیں حقائق اشیاء کا علم دیں، یوں اللہ کی معرفت اختیار کرو۔ بس آخری جملے، ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کرنا جائز، باقی قلب میں رکھنا ناجائز، یعنی دل سے بھی دنیا کو محبوب سمجھنے جاؤ۔ دروازے پر اس کا کھڑا ہونا جائز، باقی دروازے کے اندر گھسنا ناجائز، نہ تیرے لیے عزت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، اور میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بتلائیے لوگوں کو صاحب کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کا جو انداز ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا، کیونکہ آج گھنٹوں کی تقریریں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی مجالس، بڑی بڑی محافل ہو رہی ہیں، اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہاں تو ایک جملہ ادا ہوتا تھا اور چیخ و پکار جو ہے بلند ہو جاتی۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو رضا الہی اور توحید پرستی کا جو تصور تھا وہ کس حد تک نمایاں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب کسی معمولی طالب علم کے زبان پر بھی آتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ نبوی ذوق، واہ، علوی رنگ، واہ، سبحان اللہ، بطولی عفت، واہ، حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا، کیا کہنے، جوہر شبر و شبیر سے پا کر ترکیب، ہو گیا کیا نسبی رنگ دوبالا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ افق نور وحدت کے نیر تاباں، مطلع سر معرفت کے خورشید تاباں، واہ، چمن علم و حکمت کے گل خنداں، سبحان اللہ، سپہر عشق و محبت کے بدر فروزاں، بزم شرع محمدی کی رونق، نخل دین متین کے ثمر، دریائے ولایت کے تابدار اور کلزم ذوق و شوق کے شناور۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ نے پہلا خطبہ 521 ہجری سے شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔
آپ کے خطبات کے انداز پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے جو بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس کے پیچھے اخلاق اور کردار کا ایک مضبوط تنا موجود ہے. سبحان اللہ. قطع کلام کی معذرت، 51 برس عمر بنی، اس کا مطلب جی ہاں، یہاں پہ میرا خیال ہے سمجھنے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ نارملی 51 برس کی عمر میں لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں زندگی میں کہ اب تو جب جانے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے جو جتنی جد و جہد مسلسل کی اپنے آپ کو تیار کر کے 51 برس میں آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. اس عرصے میں آپ نے جس قدر اللہ جل مجدہ کی محبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع اور اپنے کردار و اخلاص پر جو توجہ دی، اس کے نتیجے میں جب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے خطبات کا انداز کیا تھا، تو وہ اس چھوٹی سی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قاری قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا ہے، آپ اس کے 1 سے 13 معنی تک آتے ہیں. اس کے بعد جب شروع ہوتے ہیں تو ایک ہی آیت کے 40 معنی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. ٹھیک، اس جملے کا زبان سے نکلنا اور پھر کلمہ طیبہ کے ادا کرتے ہی مجمع پر جس قسم کی کیفیت طاری ہوئی لوگوں نے بیان کیا، تو ہر طرف اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں. توحید پرستی کے حوالے سے کتنے بڑے معاہد تھے آپ یہ بتائیے. آپ کے خطبات میں توحید پرستی کا نمایاں نظر آتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ محبت الہی عز و جل کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ جل مجدہ کی رحمت کی طرف لگا دے، واہ واہ واہ، اور کسی طرف نہ دیکھ، تیری نگاہ اور کہیں نہ ہو، کسی بندے کی طرف تیری نگاہ نہ ہو. اور فرماتے ہیں اس طرح ہو جا گویا تو اندھا ہے. واہ واہ واہ. جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ کا فضل نہیں دیکھ پائے گا. پس تو اپنی ذات کو مٹا کر اللہ تعالی کی طرف اس طرح متوجہ ہو جا کہ تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے. واہ واہ واہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ان چیزوں پر یقین اور معرفت حاصل ہو کہ اللہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، باپ نہیں، بیٹا نہیں، اس کا ہمسر نہیں، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ کوئی اس کا مددگار، نہ کوئی شریک، نہ پشت پناہ، نہ کوئی اس کا وزیر، نہ کوئی صلاح کار. وہ جسم نہیں جسے چھوا جا سکے، جوہر نہیں کہ اسے سمجھا جا سکے. واہ واہ، کیا خوبصورت جملے. عرض نہیں کہ اس کے جسم کو کوئی احتیاج ہو، نہ اس کے اجزاء میں نہ ذرائع، وہ نہ تو تالیف ہے نہ ماہیت، نہ حد ہے، وہ غالب ہے، حاکم ہے، قادر ہے، سب سے اول ہے، سب سے آخر ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ایسا زندہ جو مدت سے مبرہ، جو موت سے الگ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہوتا نہیں، وہ روتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. یہ ہے ایک موحد کی شان کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ کر دنیا کو اس ایک ذات کا پتہ اس انداز میں دینے والا، اور پھر اللہ کی رنگ میں جب رنگے گئے، ٹھیک ہے، اللہ نے انہیں پھر جس طرح سے رنگا وہ دنیا کے سامنے. اچھا، اب اسی بات کو آگے جب مجھے توحید پرستی کا درس دے دیا غوث اعظم نے، تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، غلاموں کو خطرہ نہیں بحر غم کا کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم. کہیے کیا کسی کو حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. ذرا ڈاکٹر صاحب بات کو اس طرح سے آگے بڑھائیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں قرآن و سنت پر عمل کے حوالے سے اور شریعت کی پابندی کے حوالے سے بے انتہا زور نظر آتا ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ابھی پروفیسر صاحب نے حضور غوث پاک کے جس خطبے پہ اور جس کلام پہ گفتگو ختم کی، کمال تعارف کروایا حضور غوث ثقلین نے اللہ رب العزت کی ذات کا. اللہ، کہ اگر صرف اس تعارف کو ہی اپنے شعور کا حصہ بنا لیا ہے تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اور ہمارے عمل کی کوئی جہد، اللہ کی تائید، قربت اور اللہ کی جو ہے مدد،
اس سے خالی نہیں ہو سکتا. اچھا اپنی طرف خلق کو نہیں موڑا, اللہ کی طرف. یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. ہاں. دیکھیں جو کمال ہے حضور غوث ثقلین کا, جس طرف ابھی آپ نے سوال بھی اٹھایا, آپ نے شریعت اور طریقت کو اکٹھا کیا اور شریعت کو غالب کیا اور طریقت کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونے کا ڈسپلن کرا. واہ, یعنی تابع بنایا اس کے. اب دیکھیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے جب حضور غوث ثقلین کا تعارف کروایا تو ایک جملہ لکھا, his achievement as a thinker was to have reconciled the mystical nature of Sufi calling with the sober demands of Islamic law. واہ, دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا. واہ. وہ کہتے ہیں جو مسٹیکل نیچر ہے تصوف کی, اس کو شریعت اسلامیہ کی ڈیمانڈز کیا تھیں ان کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی کہ ویسٹ بھی اور ایک مغرب کا دیکھنے والا بھی جب حضور غوث ثقلین کی شخصیت کا جامع تعارف کرواتا ہے تو اس کے سامنے یہی تعارف آتا ہے. آپ نے شریعت کی تعلیمات کو اور تصوف کی تعلیمات کو اس انداز سے بیان کیا جنید صاحب کہ جب آپ صرف اس کو سمجھتے چلے جاتے ہیں نا تو آپ کے اندر سوائے شریعت کی روح کے اوپر عمل پیرا ہونے کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. واہ واہ. مثلاً آپ صوفی کا تعارف فرماتے ہیں, فرماتے ہیں صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی ناکامی کو اللہ کا مقصد سمجھے. اچھا اب جو تربیت کا نظام آپ نے قائم کیا, اب فتح ربانی کو دیکھیں, آپ کے خطبات ہیں, آپ فتوح الغیب کو دیکھیں, آپ کے مقالات ہیں, پہلا خطبہ اور پہلا مقالہ ایک چیز بیان کرتا ہے. فرماتے ہیں ہے میرے وابستہ غلام, ہے میرے ساتھ وابستہ میرے محب, تو نے 3 کام کرنے ہیں. ہاں, وہ کیا کرنے؟ اگر تو یہ 3 کام کر لے تو پھر تو میرے طریقے پہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لفظ میں تو طریقہ قادریہ پہ ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نے یہ کرنا ہے اوامر کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ نے حکم دیا ہے, حکم نہیں, جتنے فرائض ہیں جتنا کام, اس کو آپ اپنے اوپر لازم قرارتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا تو نے یہ کرنا ہے نواہی سے بچنا ہے. واہ, جس سے اللہ نے روکا اس سے بچنا ہے. بچ جا. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. یعنی ڈوز کا ایریا بتایا, ڈونٹس کا ایریا بتایا, اور اس کے بعد ارتقاء کا راستہ دیا. واہ 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 واہ. جب آپ نے ڈوز اور ڈونٹس کو اڈاپٹ کر لیا تو آپ کا ارتقاء شروع ہو گیا. کیا کہنا؟ اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ تو نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی رہا حتیٰ کہ میں عبد القادر بن گیا. واہ واہ واہ, اللہ کا بندہ بن گیا, میں قادر تک جا پہنچا. قادر کا بندہ بن گیا. موافقتی بالقدر او سالنی الی القادر. جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا میں نے اس سے موافقت اختیار کی تو مجھے اس نے عبد القادر بنا دیا. واہ. اب یہ جو تعلیم ہے حضور غوث ثقلین کی, جنید صاحب جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا جو تصوف اور طریقت ہے, جیسے علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا چہ اکتہا کے مقام رضا کشود مرا. علامہ کہتے ہیں یہ جو ہست و بود کی قید تھی میں اس سے آزاد ہو گیا. آزاد ہو گیا. کیسے آزاد ہوا؟ میرا ہر عقدہ صرف اللہ کی رضا پہ سر تسلیم خام کرنے سے کھلا. سبحان. اور یہی سلسلہ قادریہ ہے. اسی علامہ کہتے ہیں میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں. علامہ نے خود صحیح سلمان ندوی کا نام لکھا. اچھا اب یہ جو تعلیم ہے جنید صاحب اگر آپ غور کریں تو تمام تربیت کے بعد یہ سبق دیا جاتا ہے مقام رضا. اور حضور غوث ثقلین پہلے قدم پہ یہ تعلیم دے رہے ہیں. کیا بات, پہلا خطبہ یہ ہے. واہ 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 کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز یہاں سے کرنا. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں, توحید کا ذکر آپ نے کر دیا, اخلاص کا ذکر آپ نے کر دیا. توحید اور اخلاص کے اوپر آپ کا اتنا زیادہ زور, اساس الاعمال توحید والاخلاص فمن لا توحید لہ لا خلاص لہ لا عمل لہ, کہ اگر تمہارے پاس توحید اور اخلاص نہیں ہے تو نہ تمہارا کوئی عمل ہے, کچھ بھی نہیں, نہ تمہارے پاس کچھ اور. اچھا اس کے بعد شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بہت جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں ان تک آپ اترتے ہیں. جی وہ کیا؟ اور جس کا تعلق ہماری موریلٹی سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ کبھی بھی قصدن یا سہون قسم نہیں اٹھانی چاہیے. قسم کبھی بھی نہ کھاؤ, کیونکہ اکثر اوقات آپ قسم پوری نہیں کر سکتے اور یہ مومن کی شان نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وعدہ کبھی نہ کرو. اچھا اگر کرو تو پورا کرو. اچھا ٹھیک ہے, بالکل کوشش کرو, وعدہ کرو ہی نا. ٹھیک ہے, لیکن جب کر لو تو پھر اسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے کبھی بد دعا نہ کرو. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات, کچھ بھی ہو جائے. کیا اچھی بات. آپ سفر طائف کو دیکھیں, کیا اچھی سرکار کا سفر طائف. ہائے ہائے ہائے. ہم جنید صاحب یا مسلمان حضور کے طائف میں بد دعا نہ کرنے کی وجہ سے ہیں.
ہائے 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 کیا اچھا جملہ جی. سبحان محمد اللہ بن قاسم بنو ثقیف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اور وہی محمد بن قاسم. یہی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ حضور نے بد دعا نہیں فرمائی طائف میں. اللہ اللہ اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے بد دعا کسی کو نہ دو. واہ واہ. تمہیں نہیں پتا تم پورے بر صغیر کو سمیٹ دیا آپ نے ایک جملہ. سبحان اللہ. تم بد دعا دے کے کر کیا رہے ہو؟ جنید صاحب جب ایک شخص بد دعا دیتا ہے آپ کے پاس ایک طاقت ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے. مظلوم کی دعا آسمان تک پہنچتی. آپ بد دعا نہیں دیتے, آپ نے اپنی اس طاقت کو پریزرو کر لیا. سبحان اللہ. محفوظ کر سبحان. جب آپ اس کو دوسری جگہ استعمال کریں گے اللہ آپ کو کبھی بھی بے منزل نہیں چھوڑے گا. پھر فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک رکھو, مخلوق سے طبع نہ رکھو, جھوٹ نہ بولو, مخلوق کو ایذا نہ دو, اہل قبلہ کو کفر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ دو. اچھا اس کے بعد کمال بات فرماتے ہیں اپنے جھوٹ کا بوجھ اپنی غلطیوں کا بوجھ مخلوق پہ نہ ڈالا کرو. ہائے 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 ہائے. کمال تعلیم ہے. واہ واہ واہ. مخلوق کے بوجھ اٹھانے والے بنو. ہم کیا کرتے ہیں اپنا بوجھ ان پہ مت ڈالو. غلطی میں نے کی دوسروں کو ڈال کھاتے میں ڈال دی. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بچاتے اپنے آپ کو کتنی بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم عبادت کرنے والے ہو نا تمہارا استحکام تواضع کے ساتھ ہے. واہ. جتنا تم عاجز ہوگے تمہاری عبادت محفوظ ہوتی چلی. واہ کیا اچھی بات, کیا اچھی بات ہے. بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. کیا رنگ خوبصورت پروفیسر صاحب. اسی رنگ میں تھوڑا سا اور ہمیں رنگیں. اور ذرا یہ بتائیے صاحب کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات پہ تھوڑا سا حوالہ بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا, میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کھل کے بات ہو کہ تصوف کا جو اعلیٰ ترین آپ نے معیار پیش کیا اور تربیت سلوک کے باب میں جو طالبان حق ہیں, جو ظاہر حق کے متلاشی ہیں, ان کو آپ نے بڑی نصیحتیں فرمائیں. اور خاص طور پہ جو ایک مرشد کی ضرورت, مرشد کا جو تصور ہے, مرشد کیا ہونا چاہیے, اس حوالے سے آپ نے جو فرمایا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھئی آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پوری زندگی اصلاح امت کے لیے گزری اور جو سالکین راہ سلوک تھے ان کی تربیت کرتے ہوئے گزری. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس راستے میں نہ کسی حاکم کی قوت کی پرواہ کی اور نہ کسی طاقتور کی تنبیہ کی پرواہ کی. آپ نے جس خامی کو دیکھا کسی بھی طبقے کے اندر برسر منبر مخالف قوت کو آپ نے للکارا اور ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا. آپ نے جو تصوف کا بنیادی مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ نیابت خداوندی کا جو مقام انسان کو ملا ہے انسان کو اس منزل تک پہنچانا ہے, اس مقام تک پہنچانا ہے. اسی لیے آپ نے کثرت عبادات سے پہلے وہ 3 چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ان پر زور دیا. پھر آپ نے تصوف کا ایک اور تصور پیش کیا. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے اندر ترک دنیا تو ہے, مخلوق خدا سے تعلق توڑنا نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. دنیا سے تعلق توڑو لیکن مخلوق خدا سے تعلق نہ توڑو. اس کی وجہ آپ نے کیا بیان کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ تصوف کے اندر درجات عالیہ تک پہنچنے کا راستہ وہ مخلوق خدا کی خدمت. یہی وجہ فرماتے ہیں کہ پورا خزانہ اگر دنیا کا مل جائے تو مخلوق کو کھانا کھلانے میں لگا دوں. آپ دیکھیے کہ اس سے بہتر راستہ اور طریقہ اور تعلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا مخلوق سے. جو 11ویں شریف ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. 300 اعمال کے اندر آپ فرماتے میں نے ان کو چھان بین کر دیکھا ہے, الٹ پلٹ کر دیکھا کون سا عمل اللہ کے قریب کرتا ہے. مجھے یہ عمل ملا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے. آپ فرماتے ہیں تصوف کے اندر اگر بلند مقام چاہتے ہو وہ مخلوق خدا کی خدمت وہ راستہ ہے جو تصوف کے درجات عالیہ یعنی کوئی دروازے پہ آ جائے تو نہ نہیں کرنا. جی بالکل. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں مجھے بہت پسند ہیں, حسن سلوک اور اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا. آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی سفر میں تشریف لے جاتے, بستی میں سٹے کرتے, قیام کرتے, تو آپ اپنے مریدین سے فرماتے کہ یہ پتہ کرو سب سے غریب آدمی اس بستی میں کون رہتا ہے, اس کے گھر میں جا کر آپ قیام کرتے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جس جگہ آپ قیام کرتے لوگ نذرانے لے کر آتے, سونا چاندی لاتے, جانور لاتے, قیمتی لباس لاتے, آپ وہ قبول فرماتے لیکن جاتے ہوئے وہ جو غریب آدمی میزبان تھا سب کچھ اس کو دے دیتے. بلکہ آپ نے اپنے پردے کے وقت اپنے صاحبزادے کو جو نصیحت فرمائی تھی کم و بیش اس کے جملے مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں کہ جب بھی بادشاہ نے وقت سے ملنا تو جاؤ حشمت کے ساتھ ملنا, اور کسی فقیر سے اور غریب سے ملنا تو عاجزی کے ساتھ ملنا. بالکل. اچھا پھر وہاں دیکھیے کہ سالکین راہ سلوک کی تربیت آپ کیسے فرما رہے. آپ اپنے خدام اور خلفاء سے فرماتے کہ میرا طریقہ تو یہی ہے کہ جو مجھے ملتا ہے میں وہ اپنے میزبان کو دیتا ہوں, تمہارا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ فوراً عرض کرتے کہ ہم تو آپ کے مرید ہیں اور آپ سے ہم نے تربیت پائی ہے, تو وہ جو کچھ نذرانہ ملتا وہ اس غریب میزبان کے حوالے کر دیتے
آپ فرماتے ہیں یہ تصوف کی اصل روح ہے. پھر آپ نے جو تصوف کا تصور پیش کیا اس تصوف میں شریعت کے تابع تصوف دکھایا ہے. آپ فرماتے ہیں شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے. اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ آؤ اور 2 پروں کے ساتھ پرواز کرو. اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر. اور بیعت کی کس قدر اہمیت آپ نے بیان کی, مرشد کی ضرورت اور صحبت صالحین کی ضرورت. مرشد ہو بھی کیسے ذرا یہ بھی ضرور بتائیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو دعوت حق قبول کرو, بے شک میں دائی اللہ ہوں. اور یہ سمجھنے والی بات ہے آج کے دور میں دائی اللہ ہوں, تم کو اللہ کے دروازے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں. اب دیکھیے آگے جو جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں منافق وہ ہے جو اللہ کی طرف نہیں بلاتا, اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے, مخلوق کو اپنے نفس کی طرف بلاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اے بیٹے تم آخرت سے فارغ اور دنیا سے بھرے ہوئے ہو, مجھے تمہارا حال اور تمہارا صالحین سے جدائی یہ غم میں ڈال رہی ہے کہ تم صالحین کے پاس کیوں نہیں جاتے. پھر فرماتے ہیں مجھے تمہارا اولیاء سے مستغنی ہو جانا یہ تشویش میں مبتلا کر رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے جس نے اپنی رائے کو سب کچھ سمجھا وہ بھٹک گیا, وہ راہ راست سے ہٹ گیا. یعنی مرشد کی ضرورت ہے. جی بالکل. اس اہمیت آپ زور دے رہے ہیں کہ صحبت صالحین کو اختیار کرو, اور وہاں بھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے, اپنے نفس کی طرف نہیں, بلکہ فرمایا کہ کوئی صالح ہے, اللہ والا ہے, اس کی مجلس کو اختیار کرو, کیونکہ جو اپنی رائے کو سب کچھ کہتا ہے وہ جلد گمراہ ہو جاتا ہے. 2 باتیں اس میں مختصراً. ایک تو یہ کہ جو مقام آپ کا کہ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرف آؤ, ہے نا, یعنی عاجزی کا عالم یہ کہ بس صالحین کی طرف جاؤ, جو بھی تمہیں دروازہ مل جائے لیکن حق کا دروازہ ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جو صالحین ہیں ان سے تعلق نہ توڑو. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی. یعنی اچھا یہ بھی جملہ آپ کا کہیں ملتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں, کچھ اس طرح کی بات, مطلب کہ یہ اولیاء میں سے کسی کا جملہ ہے جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, یعنی وہ گمراہ ہو جاتا ہے. سلطان باہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. بات آگے بڑھاتے ہیں صاحب. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے آپ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں, اچھا یہ بات میں بہت محسوس کرتا ہوں میں جب آپ کے خطبات پڑھتا ہوں, اصلاح باطن پہ, امراض باطن پر آپ نے کھل کر کلام کیا, اور آپ بہت فوکسڈ ہیں اس حوالے سے, اور خاص طور پہ جو معاشرے میں موجودہ برائیاں ہیں ان پر آپ نے کھل کر کلام بھی کیا, اس کا پردہ بھی چاک کیا. یعنی خاص طور پہ نفاق کی بات کریں, ریا کی بات کریں, تصنع کی بات کریں, موت کی بات کریں, فکر آخرت کی بات کریں, توبہ کی بات کریں, ان سارے موضوعات کو آپ نے کھل کے ایڈریس کیا. جی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ علم کی بلندیوں پر ہیں, اور جس انسان کو علم کی دولت نصیب ہوتی ہے اس کے سامنے اللہ کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. واہ واہ واہ. جب انسان اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جیسا انسان اپنے ایک ایک کلمے سے, اپنی ایک ایک بات سے, اپنے ایک ایک قدم سے لوگوں کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی پوری انسانیت کی اس وقت جو فتنہ و فساد تھا اس کی نبض پر ہاتھ تھا, اور آپ نے عملی طور پر, اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اسی دوران ایک آدمی آتا ہے کہ جی آپ کا فلاں تجارتی جہاز ڈوبنے لگا ہے,
آپ فرماتے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد ابھی مجلس ختم نہیں ہوتی، پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جی آپ کا وہ جہاز خوب و خیر و خوبی پار لگ گیا، فرماتے ہیں الحمدللہ۔ بعد میں جب پوچھا گیا تو آپ نے بڑے کمال کی بات سننے والوں کو، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتائی۔ کہا کہ جب مجھے خبر ملی کہ ڈوب رہا ہے تو میں نے دل پر نظر کی، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل مطمئن ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب مجھے یہ خبر ملی کہ وہ پار لگ گیا ہے تو اس پر بھی میرا نفس خوش نہیں ہوا، اس پر بھی میرے اندر یہ ایک کہ میرا مال بچ گیا ہے، اس بات کی طرف میری توجہ نہیں گئی، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شکر و رضا کا وہ مقام جو انسان کے دل کو مصفہ بنا کر اللہ کے جلووں کے قابل بناتا ہے۔ واہ واہ۔ آپ نے عملاً بتایا کہ بندے کے اندر یہ جو دل ہے وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، اگر میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں۔ اس دل کو ریاکاری سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک کرنے کے لیے آپ نے ایک لفظ بولا فکر آخرت۔ تو مجھے سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک قطع یاد آیا، بتائیے، کہ عید کے آنے سے پہلے چند بچوں نے آ کر آپ سے گزارش کی کہ حضور کل عید ہے، ہمیں کوئی قطع لکھ کر دیجیے۔ تو آپ فارسی و نسل تھے تو فارسی میں ایک قطع لکھا، اور کیا کمال! فرماتے ہیں کہ خلق می گوید کہ فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است۔ مخلوق کہہ رہی ہے کل عید ہے، کل عید ہے، جس کو دیکھو خوش ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں دران روزے کے با ایمان بمیرم، مراد در ملک خود آن روز عید است۔ عبدالقادر کی عید تو اس دن ہوگی جب وہ دنیا سے ایمان کی نعمت لے کر جائے گا۔ تو انسان جب اللہ کی رضا کو اس طرح سامنے رکھتا ہے تو پھر آپ نے اپنے خطبات میں لوگوں پر واضح کیا کہ یاد رکھو کہ نفس بڑا خبیث ہے، یہ ہر وقت تمہیں اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے۔ اس کو تابع بنانے کے لیے اپنے آپ کو ریاکاری سے پاک کرو، اپنے آپ کو منافقت سے پاک کرو، اپنے آپ کو بغض و عناد سے پاک کرو، اپنے دل کو اللہ کی یاد کے قابل بناؤ تاکہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ بالکل۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کہ آپ انفرادی طور پہ یعنی فرد کے ایک فرد کی جو ہے اصلاح فرما رہے ہیں، اس کے باطن کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور آپ کی نگاہ لوگوں کے قلوب پہ ہوتی ہے، یعنی یہی بات ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے تھے، آپ لوگوں کے امراض کی دوا بھی بنتے تھے، اور سوالات و شبہات کو جو ہے جواب کی صورت میں عطا بھی کرتے۔ دوسرا ایک جو خاص طور پہ بات ہے وہ یہ کہ جو سیاسی نشیب و فراز اس زمانے میں تھے، مذہبی کشمکش تھی، مادیت پرستی بہت بڑھ گئی تھی، اخلاقی بے راروی کا جو دورہ تھا، ان حالات پر بھی آپ کی نگاہ تھی، یعنی اس کو آپ نے اپنے نگاہوں سے ڈی فوکس نہیں کیا تھا۔ ذرا بتائیے اس بارے میں۔ جی بالکل جنید صاحب، اگر آپ حضور غوث ثقلین کے زمانے کو دیکھیں تو واقعی وہ ایک آزمائشوں کا اور ابتلاء کا زمانہ تھا، اور عباسی جو خلفاء تھے ان کا آخری زمانہ تھا جو کہ 1258 کے اندر منگولوں کا حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جہاں پہ آ کے عباسی خلافت بالکل ختم ہو گئی۔ جی، اور خود حضور غوث ثقلین کے زمانے میں کم و بیش آپ کے حیات پاک میں 6-7 عباسی خلفاء گزرے، اور وہ اگر آپ اخلاقی پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں تو اس کا اندازہ اس سے کریں کہ امام غزالی نے جو احیاء علوم الدین لکھی، اس کتاب کا عنوان ہی بتاتا ہے کہ اس سوسائٹی کی اخلاقی حالت کے درجہ رہی تھی، کہ انہوں نے علوم دین کو زندہ کرنے کے عنوان سے کتاب لکھ دی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور موریلٹی کو کتنا زور دیا۔ 1111 میں امام غزالی کا انتقال ہوا جب حضور غوث ثقلین کی عمر 33 سال تھی، یعنی یہ وہی زمانہ ہے، تو سوسائٹی تو ڈکے کی طرف جا رہی تھی۔ اب حضور غوث ثقلین نے کیا کیا کہ اس طرح کے افراد تیار کیے سوسائٹی کے اندر کہ سوسائٹی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی۔ جی، اور جب 1258 میں منگولوں کا حملہ ہوا تو جس چیز نے اسلامی سوسائٹی کو آگے تسلسل دیا وہ صرف اس کے ان لوگوں کا کریکٹر تھا جو حضور غوث ثقلین کی تربیت یافتہ تھے۔ واہ واہ واہ، صلیبی جنگوں میں آپ دیکھیں حضور غوث ثقلین کی تربیت یافتہ لوگ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہر سطح کے اندر حضور غوث ثقلین کا جو اثر تھا، آپ نے جو موریلٹی کی اوپر سوسائٹی کو کھڑا کیا تھا وہ زندہ تھا، اور اس کی طاقت نے اس سیاسی ماحول کے اندر بھی اور اخلاقی ماحول کے اندر بھی اس حد تک کیا کہ آپ دیکھیں آپ کی حیات پاک کا جو آخری خلیفہ تھا عباسی، وہ المستنجد باللہ تھا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ابن جوزی نے لکھا کہ وہ اتنا زیادہ آپ کی صحبت کی وجہ سے اتنا اصلاح پذیر ہو گیا تھا کہ اس نے
مخلوق خدا پہ پہلے ہونے والے ظالمانہ قوانین کو معطل کیا، یعنی آپ نے ون مین آرمی کا کردار ادا کیا دوسرے ٹیکس کو ختم کیا، ناجائز ٹیکس جو پہلے سے چلے آ رہے تھے ان کو ختم کیا، چونکہ مستنجد باللہ اکثر آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اور آپ فرماتے تھے کہ مخلوق خدا پہ ظلم نہ کرو، اس کی گرفت، اور خطبات کے اندر بھی آپ کے یہ بڑا واضح ملتا ہے، آپ حکمرانوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ آپ لوگ اپنی اصلاح کرو، یعنی آپ کی تعلیمات نے جہاں طالبان حق کو راستہ دیا کہ وہ حق تک کیسے پہنچیں، وہاں حکمرانوں کو، علماء کو، آیان سلطنت کو، اس دور کی بیوروکریسی کو، ان سب کو بھی متاثر کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفا، دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ۔ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ رغبت ہو جائے گی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اور کمال قول مبارک صاحب، کہ جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ دوزخ کے دروازوں میں سے اس کو کس دروازے میں سے داخل کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو میرے میرا، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو میرے میرا، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو
پر نگاہ جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو میرے میرا، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو میرے میرا، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.